ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ میرے بھائیوں، سورۃ روم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور تری میں یعنی سمندروں اور دریاؤں میں فساد پھیل گیا ہے، ہر طرف عذاب ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، افراتفری ہے۔ فرمایا اس عذاب اور فساد کی وجہ اس انسان کے اپنے کرتوت ہے، اور اللہ یہ عذاب انہیں اس لیے دیتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ اللہ کی بغاوت سے باز آ جائے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں، چاہے وہ ہمارا ملک پاکستان ہو یا اس دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، ہر جگہ افراتفری ہے، بے چینی اور بے سکونی ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ لیکن آج اس شدید عذاب کے باوجود قوم جو ہے اس عذاب کی وجہ کو نہیں جانتی، یہاں تک کہ قوم کے دانشور، اسکالر اور علماء وہ بھی اس عذاب کی وجہ سے نابلد ہے، مختلف وجوہات ذکر کرتے ہیں، کبھی اسے معاشی مسئلہ گردانتے ہیں، کبھی اسے سیاسی عدم استحکام کہتے ہیں، اور کبھی اسے مفادات کی جنگ کہتے ہیں، کبھی اسے قوموں اور مذاہب کی لڑائی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج سے پہلے یعنی اس امت سے پہلے بنی اسرائیل، جن کے اندر اللہ رب العزت نے کثرت سے انبیاء بھیجے تھے، ان سے خطاب کیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کو جہان والوں پہ فضیلت دی ہے، لیکن جب یہ بنی اسرائیل جس کے اندر کثرت سے انبیاء آئے اور اللہ نے آسمانی کتابیں انہیں عطا کی، لیکن پھر بھی یہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، بغاوت کرتے رہے، شرک کرتے رہے، اللہ کے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، حق کی مخالفت کی، اور آخرت کے بجائے انہوں نے آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دی۔ تو اللہ فرماتا ہے اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، جو دنیا تم اللہ سے طلب کر رہے ہو اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، جاؤ تمہیں میں دنیا دے رہا ہوں۔ اور ساتھ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ
ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، بیان فرمایا کہ جب تم نے دنیا کو ترجیح دی، اللہ کی بغاوت اختیار کی، ایمان کی نعمت کی قدر نہیں کی، تو اب اللہ نے ذلت اور مسکنت کو تمہارا مقدر بنا دیا اور فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب کے اندر یہ قوم مبتلا ہو گئی، اور وجہ فرمائی ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اللہ کی کتاب کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے، اور جب اللہ کے نبیوں نے ان کے سامنے اللہ کی آیتیں بیان کی، اللہ کے احکامات بیان کیے، تو ان سے لڑنے لگے، اور یہاں تک کہ ان کے قتل پہ بھی انہوں نے قتل کو بھی اپنے لیے جائز قرار دے دیا۔ اور آگے اللہ بیان فرماتا ہے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور جو حدیں اللہ نے ان کے لیے بنائی تھی، ان حدوں سے آگے بڑھنے کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے اندر یہ قوم مبتلا ہو گئی۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ نعمت لے لی اور بنو اسماعیل کو دے دی، اور نبوت اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور اس امت کو پورے عالم کے اندر اللہ نے فضیلت عطا کر دی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل انہیں محکوم کر دیا، اور ان بنی اسرائیل کے جو بڑے تھے، جو کسرا اور کیسر کے بڑی بڑی مملکتیں تھیں، وہ بھی سرنگو ہو گئی، اور انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ٹیکس وہ دیا کرتے تھے اور ذلت کی زندگی گزارتے تھے۔ لیکن جب یہ امت اسی بنی اسرائیل کی ڈگر پہ چلی، اللہ کی کتاب کو کپڑوں میں لپیٹ کے طاقوں پہ رکھ دیا، تعویذ لکھے، اس سے دم کرے، اور یہ رسم و رواجوں کے اندر استعمال کرے۔ یہ قانون کی کتاب تھی، یہ فیصلوں کی کتاب تھی، اس قانون کے کتاب کو تعویذ بنا کے گلوں میں لٹکا لیا، دم اور منتر کے لیے استعمال کیا، اور کپڑوں میں لپیٹ کے تاغوں کا زینت اس کتاب کو بنایا۔ ان کے علماء کی اکثریت قرآن کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، جن علماء کا کام لوگوں کو قرآن سکھانا تھا، ان علماء نے قرآن سے روکنا شروع کر دیا اور اس قرآن پہ اپنا پیٹ پالنا شروع کیا۔ اللہ بیان فرماتا ہے جب امت کی یہ حالت ہوئی ہے کہ ان کے علماء دنیا دار، ان کے اسکالر دنیا دار اور ان کے دانشور دنیا دار ہو گئے، یہ دنیا کے طرف راغب ہو گئے، عیاشیوں کے اندر مگن ہو گئے، آخرت کو، موت کو بھول گئے، اللہ کی توحید کا انکار کیا، نبی کی رسالت کا انکار کیا، اللہ کی کتاب کی حقانیت کا انکار کیا۔ اس کے بعد اللہ بیان فرماتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ اللہ فرماتا ہے پھر اس قادر مطلق ذات نے فیصلہ فرمایا کہ وہ قادر ہے کہ اللہ اوپر سے عذاب کو نازل کرے، نیچے سے عذاب کو نکالے، یا آپس میں تمہیں فرقوں کے اندر تقسیم کر کے لڑا دے۔ اللہ کے بندو، آج آپ دیکھیں جب بنی اسرائیل اللہ کی نافرمان ہوئی تو اللہ نے ان پہ فرعون کو مسلط کر دیا۔ آج جب یہ مسلمان قوم اللہ کی نافرمان ہو گئی تو اللہ نے
اس وقت کے فرعون یعنی امریکہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ آج پوری دنیا یہود و نصارہ سے، ورلڈ بینک سے، IMF سے سود پہ قرضے لے کر اپنی فوج کو چلا رہی ہے، اپنی معیشت کو چلا رہی ہے۔ یہ قوم بھکاری بن گئی ہے، اور افسوس اور تعجب کی بات ہے کہ آج ہمارے اس ملک کے اندر ریلیاں نکالی جا رہی ہے، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد۔ اللہ کے بندو، قرآن مجید تمہیں کہتا ہے وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے یہود و نصارہ سے سود پر بھیک مانگنے والوں، تمہارا تعلیمی نظام یہود و نصارہ چلاتے ہیں، تمہاری فوج کو یہود و نصارہ چلاتے ہیں، تمہاری عدالتوں کو یہود و نصارہ چلاتے ہیں، تمہاری سیاست اور حکومت کو یہود و نصارہ چلاتے ہیں، تمہارے اوپر یہود و نصارہ بیٹھے ہوئے ہیں، تم ان کے غلام ہو۔ غلام کبھی اپنے آقا کے خلاف بات نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کا حکم مانو، مرد مجاہد بنو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ سیکھو۔ اللہ کے بندو، اپنے خواتین کو قرآن سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ۔ یہ تمہاری یونیورسٹیاں، یہ تمہاری کالجز، یہ تمہارے اسکول، یہ تمہارے مدارس، یہ تمہارے نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آج تمہارے اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں میں جو تعلیم ہے یہ انہی یہود و نصارہ کا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تمہارے دینی مدارس کے اندر بھی آپ دیکھیں، آج وہ تعلیم یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ یونان سے آیا ہے۔ آج تمہارے مدرسوں کے اندر منطق پڑھائی جاتی ہے، تمہارے مدارس کے اندر فلسفہ پڑھایا جاتا ہے۔ نبی کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ قرآن اٹھا کر دیکھے سورۃ آل عمران، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صحابہ نبی کے گرد بیٹھے ہوتے تھے، قرآن کا نزول ہوتا تھا، نبی قرآن سکھاتے تھے، وہ قصے نہیں سناتے تھے، وہ بزرگوں کے قصے نہیں سکھاتے تھے، وہ خواب نہیں سناتے تھے، وہ منطق اور فلسفہ نہیں سکھاتے تھے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی کتاب سکھاتے تھے۔ آج 60 اور 70 سال کے بوڑھے سے آپ پوچھے، آج 80 سال کے بوڑھے سے آپ پوچھے بابا جی قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں، بیٹا مجھے معلوم نہیں، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ اسے نہیں آتا ہے، یہاں تک کہ اپنے کلمے کا بھی اسے نہیں پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اس قوم پر اللہ کی یہ مار نہ آئے تو پھر کیا ہے؟ اس قوم پر رحمتیں نہیں برسے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ یہود و نصارہ سے نجات مل جائے، اگر چاہتے ہو کہ یہ فلسطین اسرائیل کے ظلم سے ان کو نجات مل جائے، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے کشمیری بھائیوں کو ہندوستان کے ظلم سے نجات مل جائے، اور اگر چاہتے ہو کہ اس پاکستان میں بھی یہود و نصارہ کے جو غلام ہیں، جو آج تمہارے سروں پہ مسلط ہے، ان کے ظلم سے تمہیں نجات مل جائے، تو ایک ہی طریقہ قرآن نے بتایا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ فرماتا ہے تم نے اللہ کی کتاب کی تکذیب کی ہے، تم نے اللہ کی توحید کی تکذیب کی ہے، تم نے رسول کی رسالت کی تکذیب کی ہے، اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اگر چاہتے ہو اس عذاب سے نکل جاؤ، ایک ہی طریقہ ہے، ایمان لے آؤ اللہ پر، جیسے ایمان لانے کا طریقہ ہے یہ ایمان نہیں جو آج لائے ہو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لیکن تمہاری گاڑی کے نیچے گندا جوتا ہے، ارے کیوں لٹکایا ہے یہ جوتا تم نے؟ میری گاڑی کو یہ بچائے گا؟ جس قوم کا یہ عقیدہ ہو کہ میری گاڑی کی حفاظت یہ گندا جوتا کرتا ہے، ایسے مشرک قوم کی مقدر ہے اللہ کا عذاب۔ ورنہ قرآن اٹھا کر دیکھے، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ اللہ فرماتا ہے او لوگوں دنیا کی تاریخ دیکھو، جتنی قوموں کو میں نے نیست و نابود کیا ہے،
ہے تباہ اور برباد کیا ہے، ان کا جرم یہ تھا ان کی اکثریت اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی۔ آج تمہاری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، اس پہ کالا جھنڈا لگتا ہے کہ یہ کالا جھنڈا اس کو بچائے گا۔ آج تمہارے مکان تعمیر ہوتا ہے، اس پہ کالی ہنڈی لگتی ہے کہ یہ کالی ہنڈی میرے گھر کو بچائے گا۔ آج تمہارا بچہ مکان گھر سے باہر نکالتے ہو، اس کے ماتھے پہ کالک لگاتے ہو، ٹیکا لگاتے ہو کہ یہ اس پر نظر نہ لگ جائے، یہ کالا ٹیکا اس کو بچائے گا۔ آج تم خود گھر سے باہر نکلتے ہو، کالا داغا ہاتھ پہ باندھتے ہو تاکہ مجھے نظر نہ لگے۔ آج تمہارا عقیدہ جادو پہ بنا ہے، آج تمہارا عقیدہ دموں پہ بنا ہے، آج تمہارا عقیدہ تعویذوں پہ بنا ہے، آج تمہارا عقیدہ دلدل پہ بنا ہے، تازیوں پہ بنا ہے، پیروں کے سامنے جھکتے ہو، قبروں کے سامنے جھکتے ہو، یا رسول اور یاری مدد کے نعرے لگاتے ہو۔ آج تم نے سینکڑوں نہیں ہزاروں الہ اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمان میں بھی وہی الہ، زمین میں بھی وہی الہ ہے۔ اگر چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ تو ایک ہی طریقہ ہے، قرآن کو ہاتھ میں اٹھاؤ، ترجمے کے ساتھ پڑھو، شرک سے باز آ جاؤ میرے بھائیوں۔ اولاد دینے والا صرف ایک اللہ ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا ہے۔ بیماری ٹالنے والا ایک اللہ ہے، کوئی اور شفا نہیں دے سکتا۔ مصیبتوں کو ٹالنے والا ایک اللہ ہے، کوئی اور نہیں ٹال سکتا۔ یہ لوبان کی دنیا، یہ ہرے بھرے جھنڈے، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جو تم نے کڑے باندھے ہیں، یہ جو تمہارے انگلیوں کے چھلے ہیں، یہ نگینے ہیں، یہ یاقوت ہے، یہ مرجان ہے، یہ زبرد ہے۔ اللہ کی قسم ہے تمہارا عقیدہ ہندوؤں سے بھی بدتر ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے پتھر کے بت بنا کے اس کا پوجا پاٹ کرے، تمہارے انگلیوں کے اندر یاقوت اور مرجان پتھر ہے، اس پر تمہارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے بندو، یہ کیا تمہارا عقیدہ ہے؟ یہ تمہارے علماء نے تمہیں کیا عقیدہ لیا ہے؟ ایک اللہ ہے، وہی اولادیں دیتا ہے، وہی کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ الا لہ الخلق والامر، پوری کائنات اس کی ہے، اس کی تخلیق اس نے اکیلا کی ہے اور سارا اختیار اسی کے پاس ہے۔ نہ جادو میں کوئی اثر ہے، نہ دم میں کوئی اثر ہے، نہ دجال میں کوئی اللہ کی الوہیت ہے، نہ کسی اور کے اندر کوئی اثر ہے، نہ بابے کے پاس اثر ہے، نہ کاکے کے پاس ہے، نہ نبی کے پاس تصرف ہے، نہ ولی کے پاس ہے، نہ جنات کے پاس ہے، نہ آسمان کے ملائک کے پاس ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ ایک دفعہ ایسا ایمان لا کے دیکھو کہ تمہارا الہ ایک ہے، اسی سے نفع اسی سے نقصان کی امید رکھو، اسی سے خوف کھاؤ اور اسی سے امید رکھو، اسی کے قانون کے مطابق زندگی گزارو۔ پھر تم دیکھو یہ یہود تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ نصرانی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہا ہے، دو بھائی ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ مجھے ڈر ہے، یہ فرعون مجھے قتل کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے جا موسیٰ تم دونوں جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، تمہارا کچھ وہ نہیں بگاڑ سکتا۔ فرعون سورۃ زخرف اٹھا کر دیکھے، وہ کہتا ہے ضرور اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو میں پھر موسیٰ کو قتل کر دوں، لیکن اتنا بڑا بادشاہ جو انا ربکم الاعلی کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں یہ پاور سارا ایک اللہ کے پاس ہے۔ انشاءاللہ تم دیکھو گو، ایمان تو لے آؤ نا، یہ کیسا اسلام ہے؟ تم نشے کرتے ہو، تم سود کھاتے ہو، تم رشوت لیتے ہو، تمہاری ماں بہنیں ان بازاروں کے اندر بے پردہ گھومتی ہے، تمہارا نوجوان ڈسکو ڈانسر بنا ہے، آج یہ حجام کی دکان سے نکلتا ہے، آپ اس کو سر کے بیٹھو، یہ بندر کی طرح برگر بنا ہوا ہے، یہ مسلمان ہے، نہ اس کے بال اسلام کے، نہ اس کا لباس اسلام کا، نہ اس کا بیٹھنا اٹھنا اسلام کا، نہ اس کا کاروبار۔ آج اس کا دکاندار صبح سے شام تک ملاوٹ کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ڈنڈیاں مارتا ہے اور ذخیرہ اندوز اس کا تجارت تجار کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ گپ شپ چھوڑو، اسلام سے مذاق چھوڑو، صحیح اسلام اپناؤ، اللہ کے حکم پہ عمل کرو، نبی کے طریقے پہ عمل کرو۔ اور یہ آج جو فرقے بنے ہیں، یہ 4 امام ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ سیاسی پارٹی ہے، یہ لسانی پارٹی ہے، کوئی پارٹی نہیں
پارٹی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی پارٹی اسلام ہے، تمہارا نام اللہ نے وسماکم المسلمین مسلم رکھا ہے، تمہارے لیے کتاب ہدایت قرآن ہے، میرا اور آپ کا رہبر رہنما قائد اعظم اور قائد اعلیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی لیڈر نہیں۔ اللہ کے بندو آؤ اس امت کو ایک کرو، نیکیوں کی دعوت دو، گناہوں سے منع کرو، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں برسے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔